اس میں دیکھیں جی دو باتیں ہیں، ایک ہے لیڈرشپ کے حوالے سے اور ایک ہے ہمارے جو لیڈرشپ کے تحت آتے ہیں افراد، کارکنان کہہ لیں۔ تو جو لیڈرشپ ہے، میں بقول شاعر یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان صفات سے متصف ہوں: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ یہ تین پہلی صفات لیڈرشپ میں ہونی چاہیے۔ کسی بھی تنظیم کا اثاثہ اس کے کارکنان ہوتے ہیں۔ کارکنان اس لیے نہیں ہوتے کہ ان سے بس آپ نعرے لگوائیں اور ان سے آپ اپنا استقبال کروائیں۔ کارکنان کا ان کا یہ حق ہے ان کی تربیت کی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ٹریننگ کی جائے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور ان کو بتلایا جائے کہ آپ نے کب اپنے قائد کی بات کو ماننا ہے اور کب آپ نے تنقید کرنی ہے۔ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے قائد میں کہ وہ اپنے کارکن کی تنقید کو برداشت کرے اور ان کو یعنی اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے۔ اور جو کارکنان ہیں ان کے لیے یہ میں کہوں گا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ آپ نے جو گروہ در گروہ کی بات کی نا، اس میں مرکزی سبب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے حاملین میں بھی اب شخصیت پرستی آ گئی ہے۔ وہ شخصیت پرستی جس نے فتنوں کے دروازے کھولے، یہ خوارج، معتزلہ، روافظ، آپ ان کی سیرتیں پڑھیں، یہ گروہ در گروہ کیوں بنے؟ یعنی ایک ایک فرقے کے درجنوں گروہ ہیں۔ کیوں؟ ایک آدمی نے اپنے نظم سے یا اپنے قائد سے اختلاف کیا، قائد نے اس کو برداشت نہیں کیا، یا اس نے نکل کے نئی جماعت بنا لی، یا اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس موقع پر میں یہ ذمہ داری تو دونوں پہ عائد ہوتی ہے، دونوں پہ میں یہ ایڈوائز کروں گا، اور اس پہ میں الحمدللہ کاربند بھی رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ طوفان جھکڑ آتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر کھینچتے ہیں، لیکن اس موقع پر استقلال، استحکام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے تنظیمی قائد سے اختلاف ہے، جماعت میں رہ کے کریں۔ صحیح۔ جماعت میں کچھ ایسی بھی بھیڑیں ہوتی ہیں، کالی بھیڑیں میں نہیں کہتا، صرف بھیڑیں کہتا ہوں، جو ٹیلنٹ کو برداشت نہیں کرتی، جو یہ نہیں چاہتی کہ ہماری جگہ کوئی سیکنڈ ہینڈ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی ہماری جو کارکنان ہے، ہماری جو رعیت ہے، وہ سم بکم عمی، ربڑ سٹیمپ، یہ دونوں چیزیں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ قائدین کو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو کارکنان ہیں ان کو احترام چاہیے کہ احترام دیں۔ اور یہ کوئی حل نہیں ہے کہ 100 مسائل میں سے 2-3% مسائل میں آپ کا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف بھی کیا؟ تنظیمی اختلاف۔ میں اس کو نظریاتی فکری اختلاف نہیں سمجھتا، یہ پھر بعد میں بنتے ہیں۔ سب سے پہلا اختلاف چدراہٹ کا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بالکل اگر آپ کو اختلاف ہو گیا ہے تو آپ رہ کے کریں، اندر کریں، کیونکہ اگر آپ کا مقصود دین کی نشر و اشاعت ہے نا، تو یہ چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں نا۔ بالکل۔ تو میں یہ جب دیکھتا ہوں نا کہ ادھر ادھر نعرہ بازیاں، ادھر ادھر اللہ معاف فرمائے، یعنی ایک دوسرے پہ کچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہ ہماری توانائیاں، صلاحیتیں بے مصرف استعمال ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے اس کو یکجا کیا جائے۔ قرآن و سنت کے منہج کو ماننے والے، ان کا قائد رہبر کون ہے، وہ اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے۔ صحابہ کرام جیسا تحمل، برداشت، صبر ہونا چاہیے۔ کوئی لیڈر پرفیکٹ نہیں ہوتا، یعنی 100% وہ درست ہے۔ کوئی کارکن کوئی 100% وہ یعنی آپ کے ساتھ وفا، اخلاص کا اظہار نہیں کرتا، ایسے ہوتا ہے۔ یہ تو درجہ بندی، درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بنائے ہوئے۔ آپ معیار کو قائم کریں، ایک نظم کو قائم کریں، اور ایک ہدف دیں نوجوانوں کو، ڈسپلن ہونا چاہیے، ڈسپلن دیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک کوئی یعنی اپنا کوئی کہہ لیں کہ اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی تو آپ اس 4 نوجوانوں کو اکٹھے کر کے نعرے لگوا لیں۔ ان کی ٹریننگ کریں، تربیت کریں، ان کی سٹیجز بنائیں،
پھر ان کو کارکن یعنی رکنیت سازی کا فارم دیں. تو یہ افسوس ہے المیہ ہے کہ اس حوالے سے ہم خسارے میں جا رہے ہیں. تو میں اس موقع پر قائدین اور کارکنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. قائدین ہمارے، میں ہمیشہ جب بات کہنے کا موقع ملتا ہے میں ان کے گوشگوار کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ہم اپنی زندگی میں سیکنڈ لینڈ بناتے ہیں معاشی طور پر، میرے مرنے کے بعد میرا گھر کون چلائے گا، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، آپ بھی جو آپ کے ساتھ مخلص کارکن ہیں، جن کی وفائیں آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا اثاثہ ہیں، آپ ان کو آنے کا موقع دیں، ان کی ٹریننگ کریں اور ان پر دست شفقت رکھیں. تو یعنی یہ کوئی سدا بہار چیزیں تو نہیں نا ہے. تو جو جس ٹیلنٹ کا آدمی ہے اس کو موقع دیا جائے. تو جو خلفشار ہے، مرکز گریز سرگرمیاں ہیں، یہ میں اسے نقصان دہ سمجھتا ہوں. تو نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را کچھ آپ اپنے جذبات پہ قابو پائیں اور جماعت کے ساتھ رہیں. اور جماعت کی لیڈرشپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ چند لوگوں کو نوازتے رہیں اور جو ٹیلنٹ والے لوگ ہیں وہ محرومی کا شکار ہو جائیں، آپ اس پر بھی نظر ثانی کریں، جو میری دونوں سے ریکویسٹ ہے. اور انشاءاللہ اگر ایک دوسرے میں اخلاص ہے، وفا ہے، تو یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا.